ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے نام دیے گئے ہیں جو ابھی میں پڑھوں گا، بانی مجلس ان کی بیگم صاحبہ کہ جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذكر والتجمع والنذر، سيما ذكرى باب الحوائج علي الأصغر ابن امام الحسين والسيدة رباب إلى أرواح المنذورين ولا سيما مرحومي عائلتي جعفری وگردیزی، سید جاوید باقر علی، سید باقر علی حقیر، سید فقیر سید افتخار علی فقیر، سید نذیر حسین، سیدہ سریہ بیگم، سیدہ رضیہ بیگم، سید تصدق حسین گردیزی، سید کاظم حسین گردیزی، سیدہ میمونہ زہرہ گردیزی، سیدہ جلیل فاطمہ گردیزی، اختر حسین جعفری، سید قلب عباس گردیزی، سید عطر علی گردیزی، سید قیصر علی نقوی، سید صفدر علی نقوی، سیدہ زکیہ نذیر حسین، افتخار حسین جعفری، وجاہت جعفری و شجاعت حسین جعفری، زیغم علی، ذوالفقار حسین جعفری، سید منصب علی، محمد علی جعفری، قائم علی فانی، سیدہ انور، وسعت حسین جعفری وسائر المرحومین والمرحومات، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآہل بیتہ الطیبین واخلف علی اہلہم فی الغابرین واجعلہم عندک فی اعلی علیین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي المكي الحاشمي القرشي التهامي
ابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وقلوب العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أسد الله الغالب غالب على كل غالب يعني علي بن أبي طالب وسيدة نساء العالمين وبضعة رسول خاتم النبيين زوجة صاحبه أهل عطاء وأم الحسنين والأئمة الطيبين فاطمة بنت محمد اللهم صل على محمد والحسن والحسين السيدين السبتين أحد الثقلين سبت رسول الله وإمامي الهدى وذرية الحسين إلى إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة القائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وإلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، نیو جرسی میں جہانگیر شہزادہ علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج یعنی برمکان سید حسنین جاوید جعفری جو مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے ذکر۔ آج ہم ذکر کے بارے میں شریعت میں اسٹیٹس طے کریں گے کہ ذکر کا قرآن و حدیث کے اعتبار سے اور کامن سینس میں اسٹیٹس کیا ہے، تاکہ جب بھی ذکر ہو تو پتہ ہو کہ اس کا معیار کیا ہے۔ جو آیت میں نے سورہ احزاب کی پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثیر ذکر، تھوڑا بہت نہیں چاہیے، گویا ذکر ہو کثرت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اے اہلیان ایمان، تمہیں اسوہ حسنہ رسول
اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک اللہ اور قیامت پر مستحکم یقین نہ ہو اور تمہاری زندگی میں اللہ کا ذکر کثیر نہ ہو. تو ذکر کرنا ہے کثیر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تحقیق آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں عقل والوں کے لیے صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو چلتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, پہلو بدلتے بھی ذکر کرتے ہیں, بیٹھتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں فکر بھی کرتے ہیں. یہ ہے عقل والے جو ذکر بھی کریں, فکر بھی کریں اور یہ کہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, یہ ساری کائنات تو نے باطل تو نہیں بنائی نا. پتہ چلا وہی اللہ کی تخلیق کو باطل نہیں سمجھتا جو صاحب ذکر بھی ہو, صاحب فکر بھی. تکبیر, یہ بھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تم دلوں کا اطمینان سلاطین کے دروازوں پہ ڈھونڈ رہے ہو, دولت کی رعنائیوں میں ڈھونڈ رہے ہو, میں نے اسے اپنے ذکر میں رکھا. پھر جب نماز کا فریضہ فرض فرمایا تو لاجک بتائی, یہ اٹھک بیٹھک سے مجھے غرض نہیں ہے کہ تمہیں مشقتوں میں مبتلا کروں, ورنہ 17 کی بجائے میں نے 70 فرض کی ہوتی, 5 کی بجائے 50 فرض کی ہوتی. یہ جو مختلف اوقات میں تمہیں میں بلاتا ہوں, اقیم الصلاۃ لذکری, تاکہ میں یاد رہوں. پھر یہ بھی فرما دیا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم 1 مرتبہ یا اللہ کہو, میں 10 مرتبہ اے بندہ کہوں گا, اس لیے کہ تم اپنی بساط کے مطابق پکار رہے ہو, میں اپنی قدرت کے مطابق تمہیں جواب دوں گا. کبھی پکار کا طریقہ مختلف رکھا, کبھی لبیک کے ذریعے پکروایا اور کبھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے سیویلائزڈ ماحول میں رہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی صاحب کال کریں, آپ اگر بزی ہیں میٹنگ میں, تو دیکھیے کامن سینس ہے, فوراً اپنی فنگر ٹپس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ I am busy at the moment, I will call you back. آپ انسان ہو کر انسان کے ذکر کو اگنور نہیں کرتے, تو خالق ہو کر مخلوق کی یاد کو کیسے کریں. ہمیں تو نیند بھی آتی ہے, اونگ بھی آتی ہے, جاب بھی کرنا ہے, بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کے تو کوئی ایسی بائنڈنگز ہی نہیں ہے.
اس کا تو وہ کہتا ہے میرا تو جواب ہی یہی ہے، تم پکارتے نہ تھکو میں جواب دیتا نہ جگہ ذکر کا ذکر آیا ہے قرآن میں، غور کریں آپ، اتنا ذکر ہے، ذکر کے مشتقات تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے اس کائنات میں ذکر چلتا رہے۔ اب آئیے ذرا یہ بھی عرض کر دوں کہ کس کس کا ذکر کرنے کو کہا تاکہ پتہ چل جائے کہ صرف اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے یا کسی بندے کا ذکر بھی جائز ہے۔ اگر تو صرف اللہ کا ذکر ہے تو ہم لا الہ الا اللہ پہ رک گئے ہوتے، ہم نے محمد الرسول اللہ نہ پڑھا ہوتا۔ محمد الرسول اللہ بھی پڑھا ہے، علی ولی اللہ بھی پڑھا ہے، نماز میں شہادتین پڑھتے ہیں، اللہ کی بھی گواہی دیتے ہیں، رسول کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ اگر ذکر نماز جو ذکر ہے ابھی عرض کیا ہے اس میں صراط الذین انعمت علیہم بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ نیک لوگوں کا ذکر بھی بدعت تو نہ ہوا، ورنہ شامل نماز تو نہ ہوتا۔ نماز کے اندر بھی تو شامل ہے نا۔ اب عجیب منزل فکر ہے کہ یہاں پر میں جہاں پر آپ حضرات و خواتین کو لانا چاہتا ہوں، عجیب شان سے آواز دی۔ اب آیتیں ذرا گنتے آئیے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبی۔ اے میرے حبیب، کائنات بنائی ہے آپ کے لیے، آپ پر ضروری ہے کہ آپ ذکر کریں ابراہیم کا۔ تو مجھے یہ منطق مسلمانوں کی سمجھ نہیں آئی کہ جو کعبہ کو نئے سرے سے ریکنسٹرکٹ کرے اس کا ذکر تو نبی کے لیے جائز ہو، اور جو کعبے میں پیدا ہو وہ امت کے لیے بدعت ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کان صدیقا نبیا۔ اور میرے حبیب ادریس کا بھی ذکر کرنا، ادریس کا بھی ذکر کرتے رہنا کتاب میں، اس لیے کہ وہ صدیق تھے، وہ نبی تھے۔ تو ادریس اس لیے تذکرے کے قابل ہے کہ وہ نبی ذاتے ہیں۔ سمجھ آئے گا نہیں؟ ذکر کرنا آخری نبی کے لیے جائز ہے، تو آخری نبی کی اولاد کا ذکر ہمارے لیے بدعت کہاں سے؟ اللہ اذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیہ۔ اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ سچے وعدے والے تھے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ تو اگر صادق الوعد نبی کا ذکر جائز ہے تو صادق الوعد ولی کا ذکر کیسے جائز؟ اذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا
نبیہ موسیٰ کا بھی ذکر کرو اس لیے کہ وہ مخلص تھے. پتہ چلا جو مخلص ہو اس کا ذکر ہوتا ہے. آپ نماز عید الفطر و عید الاضحیٰ میں کیا پڑھتے ہیں؟ عبادک المخلصین. ایوبا ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو. کیوں؟ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. ہم نے انہیں صابر پایا تھا. تو جب صابر کا ذکر جائز ہے تو سید الصابرین کا ذکر جائز ہے. داؤد کا بھی ذکر کرو. کیوں؟ ذل عید انہو اواب. اس لیے کہ وہ کبھی ہیکل والے بہادر تھے. پتہ چلا بزدلوں کا ذکر نہیں کرنا، بہادروں کا ذکر. العید والابصار. اے میرے حبیب ابراہیم کا بھی ذکر کرو، اسحاق کا بھی، یعقوب کا بھی. ان میں دو خصوصیتیں تھی اس لیے ذکر کرو. ایک تو بہادر تھے، دوسرا صاحبان بصیرت تھے. تو شجاع کا ذکر کرنا اور پاگلوں کا ذکر نہ کرنا، بزدلوں کا ذکر نہ کرنا. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. اور ذکر کرو میرے حبیب اسماعیل کا بھی، الیسع پیغمبر کا بھی، ذوالکفل کا بھی. اور ریزن بھی بتا دی کہ یہ صاحبان خیر تھے. تو ہر اس کا ذکر جائز ہے کہ جو صاحب خیر ہو. تو اس کا ذکر کیسے ناجائز ہوگا کہ جس کی وجہ سے اذان میں حی علی خیر العمل ہے. کے سیکوینس آپ نے سن لیے. ایک آیت اور بھی سن لیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. جب تک بطول کا ذکر کتاب میں نہ آئے تو ذکر کی فہرست مکمل ہی نہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا گردن دبوچ کے رکھ دوں گا. عجیب شان سے یہ حکم ہو رہا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ. اپنے رب کا ذکر کر. زکریا سے کہا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور ذکر کے بعد تسبیح پڑھ. پتہ چلا ذکر اور تسبیح کا چوری دامن کا ساتھ ہے.
وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ان گھروں میں جاؤ جن گھروں کو اللہ نے رفعت عطا کی ہے، بلندی عطا کی ہے، ان میں ذکر بھی ہوتا ہے، يُسَبِّحُ لَهُ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح شام تسبیح بھی ہوتی ہے۔ تسبیح کرتے کون ہیں؟ ذکر کرتے کون ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ وہاں کچھ مرد ہوتے ہیں ان گھروں میں کہ جنہیں تسبیح اور ذکر سے بیع و شراء بزنس روک نہیں سکتا۔ اس سیکوینس کے سماعت کرنے کے بعد اب میں نتیجہ دینے کے قریب جا رہا ہوں۔ پہلی آیت پہ ذرا غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ عجیب شان سے اللہ فرما رہا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ ہے کیا؟ رسولہ۔ جو ذکر نازل کیا وہ ذکر خود رسول ہے۔ ہے کہ نہیں ذکر رسول؟ ذکر خود رسول ہے۔ لیجیے اب مسئلہ حل ہو گیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے پوچھو اگر جاہل ہو، یعنی اہل رسول سے پوچھو۔ ذکر الرسول، رسول خود ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ قرآن بھی ذکر، رسول بھی ذکر۔ جہاں قرآن بھی ذکر ہے، رسول بھی ذکر ہے، وہ رسول جو خود ذکر ہے، وہ رسول جس پر ذکر آیا ہے وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن وہ ذکر کہہ رہا ہے، صاحب ذکر کہہ رہا ہے کہ تم علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دینا۔ تم اپنی، اب یہ ذرا اس کو ٹیکنیکلی ایک چیز سن لیں، یہ سٹیٹس پتہ چل جائے گا۔ پہلی آیت اور یہ حدیث، پہلی آیت میں کیا کہا؟ ایمان والو ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ۔ اگر اذا کان الامر خالیا من القرینۃ یدل علی الوجوب، جب فعل امر قرینے سے خالی ہو تو وجوب پہ دلالت ہوتا ہے، یعنی تم پہ واجب ہے، فرض ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اب نبی نے کیا کہا؟ تم پہ واجب ہے، جو مجلس قائم کرو اسے زینت دو علی کا ذکر۔ کیوں؟ فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ فَذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ۔ ایک چیز جو میں بہت ضروری عرض کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کے لیے لقد آتیناک، یہ جو آیت تھی حافظ صاحب ذرا تھوڑا سا ساتھ دیں، لقد آتیناک، یہ جو کہا من لدنا ذکر
رسولہ. یہ جو آیت تھی اس پر میں آج آپ کو سب کو روکنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ذکر بھیجا رسول کی شکل. جو ذکر رسول کی شکل میں ہے اس کی ڈیمانڈ عجیب ہے. وہ اپنے ذکر کی تو ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا, وہ کہتا ہے علی کا ذکر کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کرنا ہے تو علی کا کرو, اسی میں میرا ذکر ہے, اسی میں اللہ کا ذکر ہے. یہ نہیں کہتا اللہ کے ذکر میں میرا ذکر ہے, میرے ذکر میں علی کا ذکر ہے. وہ جانتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک رکنے والے بہت ہوں گے, میں ذکر علی کی پابندی لگا کے علی اور ولی اللہ کا پابند کر دوں. سمجھا اب یا نہیں؟ فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي. اچھا, اب کسی کے امام کا, کسی کے بزرگ کا ذکر اگر عبادت نہ بنتا ہو تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں. آپ نے امام ہی ایسا کیوں بنایا کہ جن کے ذکر سے فرشتے ہاتھوں کے اندر گوز اٹھا لے؟ ایسا امام بناؤ کہ جس کے ذکر پر ان کے گوز زمین پہ چلے جائیں اور صدقے وارے ہونے لگے. کا پتا چل گیا اللہ کا ذکر بھی واجب, رسول کا ذکر بھی واجب, مولا علی علیہ السلام کا ذکر بھی واجب. اور پھر زیادہ ذکر جو حضور نے کیا وہ مسجد میں کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ غیر اللہ کا ذکر ہے. بھیا غیر اللہ کا ذکر نہ کرو مسجد میں. اسٹاک آج کہاں پہنچ گیا مسجد میں نہ بتاؤ, کتنا نقصان ہوا بزنس میں مسجد میں نہ بتاؤ, کون سی لیز سائن ہوئی ہے مسجد میں نہ بتاؤ, جنت کی لیز کا ہمیشہ ذکر کرو. اب سمجھ میں آ گئی بات. مسجد میں مولا علی کے ذکر سے کوئی قباحت نہیں. اگر قباحت ہوتی, توجہ رہے, تو اللہ جنت کو مزین نہ کرتا ہر دروازے کو علی ولی اللہ سے. میں تو بلکہ یہ سمجھا ہوں کہ جدھر سمجھو علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے یا جس گھر سے علی ولی اللہ بلند ہو رہا ہے, سمجھو دنیا میں جنت یہی ہے. منور کیا ہے اپنی جنت کے ہر دروازے کو اس میں مبارک مولا کائنات. اور پھر اور میں بتا دوں, یہ جو اسرافیل ہیں ان کی پیشانی پہ بھی علی کا نام لکھا, جبریل کے پروں پہ بھی علی کا نام لکھا, آسمانوں کے کونوں پہ بھی علی کا نام لکھا, زمینوں کے کناروں پہ بھی علی کا نام لکھا, حوض کوثر پہ بھی علی کا نام لکھا, سلسبیل پہ بھی علی کا نام لکھا, کرسی پہ بھی علی کا نام لکھا, عرش پہ بھی علی کا نام لکھا. دیکھیے وہ پیٹرن بھی یا ایھا الذین آمنوا قرآن کا, حدیث کا بھی یہی پیٹرن. جو الفاظ قرآن کے ہیں کہ واجب ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, وہی پیٹرن حدیث کا ہے کہ ایمان والے ہو تو کرو, کہ ایمان ہو تو نہ کرو. ایمان والے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ایمان والے مولا علی کا ذکر کریں گے, ایمان والے حضور کا ذکر کریں گے. یا یوں کہوں جو بہشت والے ہیں وہ کریں گے, جو عرشی ہیں وہ کریں گے, جو فرشی ہیں وہ کریں گے, جو سماواتی ہیں وہ کریں گے, جو فضائی ہوائی ہیں وہ کریں گے, جو ملک ہے وہ کریں گے.
ذکر کا. اب ایک جملہ اور کہہ دوں اور آہستہ آہستہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. اگر علی کے ذکر میں کوئی قباحت ہوتی اللہ کے گھر میں مسجد میں, یہ تو مسجد کاپی ہے نا, شبیہ ہے کعبہ کی, خواہ مسجد نبوی کیوں نہ ہو, مسجد قباء کیوں نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں علی کا ذکر نہیں آتا. جس بیت اللہ کی ہر مسجد کافی ہے اس میں خود علی آئے. اب ایک حدیث شریف پڑھی تھی برادران اہل سنت کی کتابوں میں, ایک اپنی کتابوں میں, دونوں سن لیجئے. قلب المؤمن بیت اللہ. یہ مومن کا دل وہ ہے نا کہ مسجد مندر گرا دینا, کعبہ گرا دینا, مومن کا دل نہ دکھانا. پانچویں امام نے کہا ابو بصیر یہ کعبہ دیکھ رہے ہو کتنا عظیم ہے, کہ سرکار ساری کائنات ادھر رخ کر کے نماز پڑھتی ہے. فرماتے ہیں واللہ لحرمت المؤمن اعظم من الکعبہ, خدا کی قسم ہمارے ایک مومن کا مقام اس کعبے سے زیادہ ہے. اس لیے کبھی مومن کا دل نہیں دکھانا, یہ کعبہ ہے, کعبہ گر جائے گا اگر مومن کا دل دکھانا. اللہ اکبر. یہ قلب المؤمن بیت اللہ, یہ ایک حدیث شریف. دوسری قلب المؤمن عرش الرحمن, مومن کا دل اللہ کا عرش. لا یسعنی سمائی ولا ارضی بل یسع قلب عبدی المؤمن. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں خدا جو آسمانوں زمینوں میں نہیں سماتا دل مومن میں سما جاتا. یعنی مطلب کیا ہوا, میں دل مومن میں چھپا ہوں. اب آپ ایمان سے بتائیں, کوئی بھی مسلمان بھائی بہن بتائیں, اگر مومن کا دل آپ نے توڑ دیا تو اللہ ناراض ہوگا نا, تو رضی اللہ تو نہیں ہو سکتے نا. پھر اگر آپ مومن کا دل توڑ دیں تو رضی اللہ نہیں ہو سکتے. جو امیر المومنین سے لڑتے رہے وہ کس پورے سے رضی اللہ کہلاتے. قلب المؤمن بیت اللہ. اب بیت اللہ کا قانون کیا ہے؟ بیت اللہ میں آدم آئے, آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی آئے, مگر 100% بتوں سے خالی نہ ہو سکا. آدم کے دور میں اگر خالی ہو گیا ہوتا تو شیطان آدم کے سگے بیٹے کو, ان کے سگے بیٹے کا قاتل کیسے بناتا. آدم کا بھی ڈیرا تھا کعبے میں اور وہ بھی ملعون بیٹھا تھا. ابراہیم کے بت اگر ختم ہو گئے ہوتے تو کیسے کہتے بڑے نے توڑے. کچھ تو رہ گئے نا, ایک رہ گئے ہے نا, چلو کچھ بھی نہیں تو رہ گئے. ہر دور میں بت رہے. میں یوں کہوں آدم صفی اللہ آیا کعبہ سے بت نہ گئے, نوح نجی اللہ آ گئے کعبہ سے بت نہ گئے, ابراہیم خلیل اللہ آ گئے کعبہ سے بت نہ گئے, اسماعیل ذبیح اللہ آ گئے کعبہ سے بت نہ گئے. ٹھیک ہے, یعقوب ہبت اللہ بھی کہا گیا, عبداللہ بھی کہا گیا, اسرائیل بھی انہیں کہا گیا, وہ بھی آ گئے بت نہ گئے. موسیٰ کریم اللہ بھی آ گئے بت نہ گئے. عیسیٰ روح اللہ بھی آ گئے بت نہ گئے. اور ناراض نہ ہونا محمد الرسول اللہ بھی آ گئے بت نہیں گئے, بت نہیں گئے, بت رہے. بت کب نکلے جب ولی اللہ تو لاکھ دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھو, یہ بت خانہ رہے گا. اسے بیت اللہ بنانا ہے. علی ولی اللہ
بس تقریر یہاں ہوئی تمام، اگرچہ موضوع بالکل نامکمل ہے مگر جو چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کیے ہیں امانت سمجھ کے اس کو آپ وہی ابھی بات ہو رہی تھی یہ حسنین صاحب کے بڑے بھائی سے، تو کیوں نہ سوشل میڈیا میں اس ذکر کی پاک مجلس کو عام کر دیجیے، ہر گھر پہنچا دیجیے، پتہ چلے کہ ذکر کا اسٹیٹس کیا۔ بس تقریر یہاں ختم ہوئی اور آج ہم نے بڑے علی کا ذکر کیا فضائل میں، تو چھوٹے علی کا ذکر کرنا ہے مسئلہ۔ اللہ سید حسنین جاوید کو ان کی ان کے عزیزوں کو، بھائیوں بہنوں کو، اقربا کو سب کو سلام اور ان کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ یہ بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے کہ یہ جگہ ماشاءاللہ بہترین ممبر بنایا، بہترین ذریعے رکھی، عاشور خانہ سجا دیا، یہ جاگیر بنا دی ہے اس کی کہ جو 6 مہینے سے زیادہ اپنی دادی کی جاگیر میں رہ نہ سکا۔ ملاک و فاطمہ سما والارض، جہیز فاطمہ میں آسمان اور زمین، یعنی اس کی دادی کی ملکیت تھی کائنات، اور یہ 6 مہینے سے زیادہ بچہ اپنی دادی کی پراپرٹی میں رہ نہ سکا۔ اگرچہ بچہ یہ چھوٹا ہے مگر یہ مصداق کے ذبح عظیم ہے۔ یہ جو سورہ کوثر میں ونحر ہے نا، ونحر، حضور کی قربانی تشنہ رہ جاتی اگر یہ بچہ نہ ہو۔ کوثر سے مراد تو فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہے، ونحر میں یہ تنہا، یہ 3 مرتبہ جو نہر ہوا ہے، نہر کہتے ہیں 3 مرتبہ ذبح ہوئے، یہ نہر صرف ایک ہوا۔ اور میں نے تو یہاں تک روایت میں دیکھا ہے کہ جو تیر علی اصغر کو مارا گیا وہ علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، اور یہ تیر جنگ میں گھوڑوں کو مار دیا تھا، یہ تیر گھوڑوں کو، انسانوں کو نہیں مارتے۔ ایک وزیر تجارت تھا انڈیا کا، وہ آیا تھا موچی دروازہ لاہور میں، بہت پرانا واقعہ ہے۔ اس نے تقریر کی تھی ایک کانفرنس، اور کانفرنس میں حسین کانفرنس میں اسے ایک جملہ کہہ دیا، وہ کانفرنس مجلس بن گئی۔ جملہ اس نے یہ کہا تھا انڈیا کے وزیر تجارت نے کہ مجھے کربلا کا مسلمان سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ اس نے ایسے بچے کو تیر مار دیا جس بچے کو تیر کھا کے یہ شعور نہ تھا کہ رونا ہے یا مسکرانا ہے۔ بچہ تیر کھا کے مسکرا دیا، اللہ اکبر۔ یہ جو ابواب الحوائج ہے نا، ان میں علی اصغر علیہ السلام اتھینٹک باب الحوائج، جس کی کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو، وہ اگر اس ہستی کا واسطہ دے اس کے چھدے ہوئے گلے کا، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آ جاتی ہے کہ میں اس دعا کو پڑھتا۔ عجیب ہے، عجیب ہے واسطہ۔ دعا کرتا ہوں اصغر صاحب نے بھی کہا ان کی زوجہ کو اللہ شفا دے، ملک اختر صاحب کو بھی اللہ شفا دے، اور کاٹ کے والدہ وحیدہ کو بھی اللہ شفا دے، دیگر بھی جتنے مومنین مومنات قریب ہے اللہ کریم ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جن کی حاجتیں ہیں نہ معلوم کون سی حاجت لے کر اس شہزادے کے مجلس میں بیٹھا ہے۔ ایک ہمارے مولانا تھے علامہ حافظ محمد حسنین نقوی، میں اس وقت بچہ تھا جب میں نے پہلی ان کی مجلس سنی تھی، بڑی عجیب مجلس انہوں نے پڑھی، اور ایک جملہ بڑا عجیب کہا تھا کہ کوئی میری ماں بہن جس کی گود میں 6 ماہ کا بچہ، جب تک میں صغیر کی شہادت پڑھ رہا ہوں
بچہ گود سے نکال کے زمین پہ رکھ دے. ہو سکتا ہے اس صغیر کی ماں مجلس میں آئی جب حسین بن علی نکلے تھے مدینہ سے 28 رجب کو، تو یہ بچہ اس وقت 18 دن کا تھا. یہ جو ایک شب مہلت سرکار نے دی تھی کہ تاسوعہ میں جنگ نہ ہو، عاشور میں ہو، اس کی ایک وجہ علی اصغر کا سن مبارک 6 ماہ کا ہو جائے. اقل مدت قربانی شریعت محمد میں 6 ماہ. اور اس بچے کی ماں نے ایک ایسا بیان کیا تھا کہ کہتے ہیں، گھر کی یہ روایت ہے کہ بین سے پہلے رباب کے سر کے بال سیاہ تھے، بین کے بعد سر کے بال سفید ہو گئے. ایک بین عربی کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ بھی سن لے، اور ایک اردو والوں نے لکھا ہے، وہ بھی سن لے. عربی والوں نے لکھا ہے کہ جب بچے کو دیکھا تو کہا مثلو کا یونہر یا بنیا، بیٹا مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں میں 6 ماہ کے بچے بھی قربان. اور جو اردو کتابوں میں بین لکھا ہے اس سے کلیجہ پھٹتا ہے. میرے لال، جس نے تجھے تیر مارا ہے وہ خود صاحب اولاد ہے، اس کی اپنی کوئی اولاد. ماشاءاللہ مولا سلام مولا انہوں میں رحم کرے. نوروز کی سب لگنے والی آج رات میں نوروز ہے. اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کرے. میں چاہتا ہوں آج رباب دعا دے کے جا. آج ایسے مسائل پڑھوں گا انہیں رباب دعا دے کے جا. آج بی بی سکینہ دعا دے کے جا. جب حسین ابن علی بچے کو میدان میں لے آئے تو میرے مظلوم امام نے اپنے بچے کے اوپر یوں ابا ڈالی. انہوں نے سمجھا شاید حسین قرآن لا رہے. غریب زیادہ نے یوں دامن ابا کا ہٹا دیا اور ایک جملہ بڑا عجیب کہا. میں سوچ رہا ہوں کہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں، غیرت مند سمجھیں گے اس کی نزاکت کو. جب عرب بالکل مجبور ہو جائے تو یہ جملہ کہتا ہے، فرماتے ہیں فوج اشقیا، میں تم سے پانی نہ مانگتا، میں مجبور ہو گیا ہوں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، میں قربان کر دوں گا میرے مولا تیری ولی. اللہ اکبر. حرمل ابن کاہن اسدی نے 6 شعبہ تیر یوں کمان میں ڈالا. ذرا روایت سمجھنا. حمید ابن مسلم کرسچن راوی ہے، وہ کہتے میں دیکھ رہا تھا کہ بار بار اس سے تیر ریگ کربلا پہ گر جاتا، یہ پھر تیر ڈالتا ہے. جب مقرر تیر گرا پسر صاحب نے آواز دی، تو جو بڑا ایکسپرٹ تیر انداز تھا، تیرا تیر بار بار گر کیوں جاتا ہے؟ اس نے ایک ہی جملہ کہا، یا عمر سعد انظر الی المخیر، ذرا خیموں کی طرف دیکھ، مجھے نہیں معلوم اس بچے کی ماں ہے یا بچے کی بہن ہے. میں ادھر سے تیر کمان میں ڈالتا ہوں، وہ کراوت ہی ڈالے. تیر لگا، بس میں طویل احمد رہی، 3 جملے اور رہ گئے. تیر لگا. کیا استعارہ لکھا ہے راوی لکھتے ہیں کہ 6 شعبہ تیر اور روایتیں بھی 3 ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ سر میں لگا، ایک کہتی ہے کان میں لگا، ایک کہتی ہے گلے میں لگا. میں خود بڑا حیران تھا کہ یہ 3 روایتیں کیوں. پھر میں نے جب حضور میگر کیا اس تیر کا، گلا چھوٹا تھا تیر بڑا. ممکن ہے ایک نوک سر میں لگی ہو، ایک کان میں لگی ہو، ایک گلے میں لگی ہو. بس حمید
اصغر کے گلے کو کراس کرتا ہوا حسین کے دائیں بازو میں پیرست ہو گئے. اب اگر برداشت کر سکو تو میں بتا دوں جس طرح درزی ساری بات کر دینا جس طرح درزی کپڑے کی دو تہوں کو سی کے ایک کر دیتا ہے اصغر کا گلا حسین کا بازو ایک ہو گئے. قریب نے بڑی کوشش کی مگر تیر نہ نکلا. کبھی اکبر کو بلایا کبھی قاسم کو بلایا کبھی قاسم کو بلایا. جزاکم ربکم. اللہ اکبر اللہ اکبر. تقریر تمام ہو رہی ہے. حسین لے کے چلے جیسے بھی جدا کیا. ماشاءاللہ توجہ ہاتھ دیکھتے. میں ایک اور روایت پڑھ دوں بہت کم میں نے یہ پڑھی. جب قیامت کا دن ہوگا قیامت صغری یعنی جب امام زمانہ امام کھڑے ہوں گے بیت اللہ کی دیوار پر ٹیک لگائے وہ باب الکعبہ کے پاس دائیں طرف سے ایک ضعیفہ آئے ترکے میں مرحوم اس کے ہاتھ میں ایک لاش ہوگی. بائیں طرف سے ایک اور ضعیفہ آئے گی اس کے ہاتھ میں بھی ایک لاش ہوگی. پوچھو دائیں طرف سے آنے والی کون ہے؟ یہ فاطمہ بنت اسد ہے. اس نے اٹھایا ہوگا محسن کا جنازہ. اور بائیں طرف سے آئے گی فاطمہ بنت محمد. اس نے اٹھایا ہوگا علی اصغر کا جنازہ. ماشاءاللہ یہ جاگیر علی اصغر ہے. اب مانگ لو جو مانگنا ہے علی اصغر کا. میرا ایمان ہے اللہ خالی نہیں پڑتا ہے. ایسے نہیں ہم صدیوں سے رو رہے ہیں. میرے استاد آیت اللہ علامہ شیخ اختر عباس نجفی نے کہا تھا مسجد عشق علی میں ہم درس پڑھ رہے تھے. انہوں نے جملہ کہا تھا کہ بیٹا جس شہید کی مجلس پڑھو. یہ جملہ میری طرف سے ضرور کہنا کہ عرب کا دستور ہے جس کی مجلس ہو اس کے ماں باپ ضرور آتے. آپ نے علی اصغر کی جاگیر بڑھائی ہے نا تو آج حسین بھی ہوں گے یہاں پر. مردوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عورتوں کا شکریہ اصغر کی ماں ادا کریں گے. بس دو جملے رہ گئے. حسین ابن علی لے کے چلے. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ استنباطی اجتہادی رنگ روایتوں میں دوں پتہ چلے. علی اکبر کی لاش اٹھائی حسین نے ہیزیٹیٹ نہیں کیا. جیسے بھی اٹھ سکتی تھی اٹھا کے لیا. قاسم کی لاش لائے. غازی کی لاش بھی اٹھانے کی کوشش تو کی بھائی نے اٹھانے نہیں. بھائیوں بھتیجوں کی لاشیں لائے. بڑی بڑی لاشیں لائے کڑیل جوانوں کی. حسین جہاں لاشیں رکھتے تھے کبھی اس سے پہلے نہیں رکے. آخر یہ کیا وجہ ہے؟ چھوٹی سی لاش ہے. 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. رضن میں قضائه وتسلیما لامر انا للہ وانا الیہ راجعون. بڑا سا سوچا. سب سے پہلے ایک مجتہد تھے سید العلماء. میں نے یہ ان سے سنا تھا. یہ ان کی محنت تھی. ان مرحوم نے ان کی میں نے زیارت بھی کی تھی قم میں. انہوں نے یہ جملہ سب سے پہلے ہسٹری میں کہا تھا کہ حسین کتنی لاشیں لا رہے تھے سب کی ماؤں کو یقین تھا کہ لاش آئے گی. بس مسائل تو میں نے پڑھ دیا. چوٹیوں والے کی ماں کو یقین تھا اس چھوٹے سے بچے کو کون مارے گا. حسین یہ سوچ کے رہ گئے اس ماں کی مانگنے کو کیا جواب دوں. اس ماں کی آس کیسے توڑوں جو ہنسنے والے کو ہنستا دیکھنا چاہتی ہے. حسین لائے بالآخر اندر گئے بالآخر اندر گئے اور یوں ابا حسین نے اپنی ابا علی اصغر کے گلے پہ رکھ دی. حصے کی بہن علی اصغر کی غش کھا کے گر گئی تھی. افاقہ تب ہوا جب شور بلند ہوا. بی بی سکینہ اٹھی اپنے بابا کے دامن کو تھام کے کہتی ہے افسوتے یا اخی املا. بابا اتنا بتا دے بھیا پانی پیا ہے. سادات مومنین برداشت کرو
جیسا صابر امام جواب نہ دے سکتا. کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے رشتوں کے سامنے. حسین جواب نہ دے سکے کہ پانی پلا رہا ہے کہ نہیں. بس سکینہ نے کہا بھیا پانی پیا ہے. حسین نے آہستہ صحابہ ہٹا دیا. اللہ کسی بہن کو ایسا بھائی نہ دے. بھائی کی یہ حالت نہ دکھا. بچی نے جب فوراً اپنی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھے اور ماں کے خیمے کی طرف دوڑی. کہتی تھی اماں ذرا جلدی آ, اماں ذرا جلدی آ. رباب دوڑتی ہوئی آئی. رباب نے بھی دیکھا کہ بچے کا گلا چھٹ گیا. استقلال دیکھے رباب کا. کہتی ہے مولا کوئی اور خدمت ہو تو تمہارا بڑا احسان ہے. تم لاش اصغر کی پکڑ کے کھڑی ہو جاؤ, میں ذوالفقار سے لحد کھول لوں. حسین لحد کھودتے گئے اور بچے کو رکھ دیا. بچے پر کرم ریت پاؤں سے لے کر, بس میری صدر ہو رہی ہے, پاؤں سے لے کر گلے تک حسین ابن علی خود ریت ڈال. یہ جو جملہ اب میں پڑھ رہا ہوں یہ ایک ولی اللہ مجتہد تھے ہمارے آیت اللہ حسین بخش قبلہ جاڑا. یہ میں نے سب سے پہلے ان سے سنا. انہوں نے فرمایا حسین اپنے بچے کے پاؤں سے لے کے گلے تک گرم ریت ڈالتے ہیں. جب منہ پر ریت ڈالنے کا وقت آیا حسین جیسا صابر امام کشت کر کے کھڑا ہو گیا اور کہتے